کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور زعفرانی خوشبو لگائے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ زعفرانی خوشبو کیسی، مرد تو نہیں لگایا کرتے، یہ تم نے کیا لگا لیا؟ فرمایا حضرت بیوی لگا کر آئی تھی تو وہ مجھے بھی تھوڑا سا لگ گیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا نکاح ہو گیا تمہارا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ کون عبد الرحمن؟ جو مہاجر صحابی ہے، جس نے حضور کے لیے ہجرت کی تھی، جو اتنا بڑا صحابی ہے کہ جن کو عشرہ مبشرہ میں مقام ملا ہے، جو 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت سنائی، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ وہ اتنا بڑا صحابی کہ نبی علیہ السلام کو انتہائی پیار ان سے، انتہائی محبت ان سے۔ اچھا نبی کوئی سفر میں بھی نہیں، نبی مدینہ ہی میں موجود ہے۔ اچھا کوئی بہت بڑا مدینہ بھی نہیں تھا کہ چلو اس طرف سے نبی کو آتے ہوئے دیر لگ جائے گی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی سے بالکل قریب ہی میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، کوئی دور بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں دی اور عبد الرحمن نے اپنا نکاح پڑھ لیا۔ اور نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا یہ زعفرانی خوشبو، فرمایا بیوی لگا کر کے آئی تھی، لگ گیا، فرمایا نکاح ہو گیا؟ فرمایا جی۔ حضرت کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا، حضرت نے مسئلہ بتا دیا، اولم ولو بشاتن، اچھا اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے، ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس سنت کو دیکھیں تو صحیح، ہمارے وہاں کیا اس وقت جو پیسوں کے خرافات ہو رہے ہیں اور جو پیسے برباد کیے جا رہے ہیں، 2000 کی تھالی 3000 1%، 4000 1%، اور 5000 1% پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اور وہ کھا رہا ہے 200 روپے کا، وہ 300 روپے کا، وہ 400 روپے کا، اور باقی سارے 3000 اور 2000 اور 1100 اور 1500 جو ہیں وہ گاربیج ہو رہے ہیں، وہ ڈسٹ بین میں جا رہے ہیں، وہ کچرا پیٹی میں جا رہے ہیں، اور اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں۔ اور اتنی بڑی رقم کو ہم نے جو ہے ویسے کچرا پیٹی کے اندر ڈال دیا، اور ہماری نسلوں کے خطرات ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ یہ جو ہماری نسلیں ہیں وہ آج ہم تو کچھ اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اگر ہم نے اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کی ہے تو ہمیں خطرات یہ لگتے ہیں کہ تہجد تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنی مسجدوں میں فرض نماز پڑھنے کے محتاج ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ بہت یاد رکھے، اپنے مستقبل کو سوچے، اپنے مستقبل کو سوچے۔ ہم قبر میں ہوں گے لیکن ہماری نسلوں کے ایمان کے مسائل ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی نہیں سوچا اور اپنے پیسوں کو نہیں بچایا تو یاد رکھو کہ یہ ہمارے پیسے اسراف میں، فضول خرچی میں اس وقت پانی میں بہہ جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری نسلیں ارتداد میں چلی جائے گی، مرتد بن جائے گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جب ردت میں چلی گئی پھر ان کا دوبارہ لانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو بچا بچا کر کے اپنی جو ہے اسلامک طرز پر، اسلامک جو ہے اصول کے ماتحت اپنی اسکولوں کا نظام قائم کیا جائے، جس کے اندر دین بھی پڑھایا جائے، دنیا بھی پڑھائی جائے، قرآن بھی پڑھایا جائے، دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، تاکہ کم سے کم وہ بچپن کا اللہ اکبر اس کو موت کے وقت بھی یاد رہے، اور جو ہے قرآن کریم اس کا جو ہے وہ اس کے سینے سے لگا رہے، اور وہ جو ہے اپنے ایمان کو بیچنے والا نہ بنے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے کلچر پر محنت کی ضرورت ہے، اپنے کلچر کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے پیسوں کو بنانے کی۔ تقریروں کی کمی نہیں ہے، روزانہ تقریریں ہوتی رہتی ہے، مولانا آئیے، مولانا آئیے، مولانا آئیے، تقریر کر دیجئے، ہمارے وہاں تقریر کر دیجئے۔ عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ آپ انداز لگائیں کتنے عمل کرنے والے۔ کیا یہ باتیں ہم روزانہ نہیں سن رہے کہ پیسوں میں اسراف ہو رہا؟ کتنے لوگوں نے عمل کر لیا اس کے اوپر؟ کتنوں نے اپنے پیسے بچا لیے؟ اور کتنے لوگوں نے اپنے پیسوں کو بچا کر کے، کچھ لوگوں کو جمع کر کے یہ سوچا کہ چلو ہم جو ہے چند پیسے جمع کر کے کوئی اپنے مسلمان بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے لیے کچھ سوچنے والے بنے؟ ہرگز نہیں۔ ہماری ساری سوچ جو ہے بس وہ صرف میری دنیا میری اولاد، میری دنیا میری اولاد، یہی ایک سوچ میری چل رہی ہے۔ پھر اولاد کی بھی دنیا بنانے کی فکر تو ہے، لیکن اس کے دین بنانے کی، اس کی آخرت بنانے کی، اس کی شریعت بنانے کی مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس موقع پر یعقوب علیہ السلام کے چاروں طرف آپ کی اولاد کھڑی تھی۔ یہ ساری اولاد کوئی جو ہے چھوٹی شریعت کے اعتبار سے چھوٹی نہیں تھی، اس میں ایک تو نبی ہے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نبی ہے، اور باقی ساری اولاد جو ہیں وہ جو ہے اولیاء اللہ میں سے،
مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اس کے بعد تو حضرت یعقوب نے بھی ان کے لیے توبہ کی، جو قرآن میں ہے، حضرت یوسف نے بھی ان کے لیے توبہ کی، اور خود انہوں نے بھی توبہ کی، اور وہ اولیاء کرام میں سے ہو گئے تھے۔ لیکن جس وقت حضرت یعقوب کی وفات ہو رہی ہے تو اپنے بیٹوں کو سوال کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اب یہ بستر موت پر دنیا سے رخصت ہونے والے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولادوں کو سوال کر رہے ہیں، فرمایا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں پوچھا دکان کیسے تقسیم کرو گے، جائیداد کیسے تقسیم کرو گے، مکان کیسے تقسیم کرو گے، فلاں چیزیں کیسے کماؤ گے اور فلاں کیسے کرو گے، کوئی بات اس میں سے نہیں فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ معلوم ہوتا ہے انسان کو پہلی فکر اپنے اولاد کے دین کی ہونی چاہیے، اپنے اولاد کی آخرت کی ہونی چاہیے۔ کیا یہ آپ پسند کرو گے یا میں پسند کروں گا کہ میں جنت میں جاؤں اور میری اولاد ردت کی بنیاد پر، اللہ حفاظت فرمائے، کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر ہمیشہ جہنم کی آگ میں تڑپتی رہے؟ کون باپ پسند کرے گا؟ کون ماں پسند کرے گی؟ لیکن اگر اس کو پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر دنیا میں دین دینے کو ہم کیوں پسند کر رہے ہیں؟ دنیا میں دین نہ دینے کو کیوں پسند کر رہے ہیں؟ اور دنیا میں ان کی زندگی کو کیوں ہم بگاڑ رہے ہیں؟ فرمایا ما تعبدون من بعدی، تو کیا جواب دیا ان اولادوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جی آپ ہماری فکر نہ فرمائیں، آپ اطمینان سے دنیا سے تشریف لے جائیں، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کے آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس کی آپ کے والد اسحاق علیہ السلام نے کی، جس کی آپ کے چچا اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور جس کی آپ نے عبادت کی، ہم اسی اللہ کی عبادت پر برقرار رہیں گے۔ ایک باپ کو فکر اپنی اولاد کی آخرت کی ہونی چاہیے، لیکن یہ فکر ہمارے پاس نہیں ہے۔ معاف فرمائیں، نماز روزوں پر بہت گفتگو ہو رہی ہے، یہ ان مسائل پر تو بہت گفتگو ہو رہی ہے، لیکن قوم جو اس وقت غفلت میں پڑی ہوئی ہے، معاشرہ جو اس وقت غفلت میں پڑا ہوا ہے، معاشرہ جو معصیت میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم پر حالات پہ حالات اترتے جا رہے ہیں، اور فتنے پر فتنے اترتے جا رہے ہیں، اور مصائب پر مصائب اترتے جا رہے ہیں، اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہم اور ہماری نسل جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے اس زمانے کے عقل مند نے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو کمان بنا دے اور مصیبتوں کو تیر بنا دے اور اس دنیا پر برسانا شروع کر دے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ویسے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے، لیکن ایک آدمی بچ سکتا ہے۔ فرمایا کون؟ فرمایا تیر چلانے والے کے قریب پڑوس میں چلا جائے۔ حضرت موسیٰ کا یہ جواب سن کر وہ عقل مند کہنے لگا کہ نبی ہی یہ جواب دے سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا اشارہ تھا کہ اللہ جب مصیبتوں کا تیر چلانے پر آیا ہوا ہے تو تم خود اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ حفاظت فرما لے گا۔ لیکن نہ ہمارے پاس وہ نماز ہے، نہ وہ دل ہے، نہ وہ خشوع ہے، نہ وہ خضوع ہے، نہ راتوں میں اٹھ کر کے رونا ہے، نہ تہجد کی 2-4 رکعتیں ہیں، نہ حلال کا کھانا ہے، فراڈ اور دھوکہ اور نہ معلوم کیا سے کیا ہماری زندگیاں بنی ہوئی ہے۔ یہ ہماری لائف اور یہ ہمارا کلچر اور یہ ہمارا معاشرہ اور یہ ہماری سوسائٹی، یہ خود حالات کو لا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹیمپرری کوئی مجاز نہیں بنایا تھا، وقتی کوئی مجاز نہیں بنایا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اندرونی مجاز صحابہ کرام کا بنا دیا تھا، وہ مجاز بنایا تھا۔ اس کے بے شمار واقعات روایتوں میں جو ہمیں ملتے ہیں، ہمارے رونگٹے یعنی ہمارا خیال تک وہاں تک نہیں جاتا۔ کیا وہ واقعہ غزوہ احد کا ہم نے نہیں سنا جو بار بار ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی تلاش میں نکلے کہ میرا بھائی زخمی کہیں پڑا ہو تو میں اس کو تھوڑا سا پانی پلا دوں، اور یہ بھائی اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہے اور دیکھا کہ لاؤ یہ موت کے حالات میں اب قریب ہے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائے، لو بھائی پانی پی لو۔ اتنے میں کسی اور نے آہ کی تو وہ بھائی اپنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بعد میں پلانا، ان کو پلا دو۔ کیا یہ ایثار ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ مجاز تھا جو مرتے بھی ایثار اور ہمدردی کو قربان کرتے چلے گئے؟ یہاں تک واقعہ تھا تب بھی قابل تعریف تھا، لیکن آگے سنیے، جب اس اگلے کے پاس گئے اور کہا لو پانی، ابھی آپ نے آہ کیا، اتنے میں دوسرے نے آہ کیا تو فرمایا میں بعد میں پیوں گا، اس کو پلا دو۔
اور گھومتے گھماتے 13 آدمیوں کے پاس وہ چلتے رہے کہ لو پانی پی لو، پانی پی لو، اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ اس کو آگے پلا دو، میں بعد میں پیوں گا۔ وہ صحابی فرماتے جب میں واپس لے کر کے آیا تو سب کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ دنیا سے جاتے ہوئے کا ایثار ہے، یہ موت کے منہ والے کا ایثار ہے جو مرنے کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مہمان آ گئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کچھ مہمان ہیں، کچھ میں لے جاؤں گا، کچھ آپ لے جائیں، کچھ فلاں لے جائیں، کچھ فلاں لے جائیں۔ تو ابو طلحہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں 3 مہمانوں کو لے جاتا ہوں۔ پھر روایتیں 2 ہیں۔ بہرحال میں ان مہمانوں کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے، فرمایا اتنا ہے کہ بچے کھا سکے، اور بچے بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ بہت دے رہا ہے، ذرا شکر ادا کیا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہم اس کا کچھ نہیں کرتے ہیں، پھر بھی کبھی اس نے بھوکا نہیں سلایا ہے۔ کوئی ایک تو کھڑا ہو کر کے بتا دے کہ میں آج رات بھوکا سویا ہوں، کوئی ایک تو بتا دے۔ حالانکہ نہ ہماری نماز ہے، نہ ہماری عبادت ہے، نہ اس کی شان میں کچھ ہے، لیکن اس نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا۔ کوئی ایک دن تو بتا دے کہ کسی نے ہم کو بھوکا، اللہ تعالیٰ نے بھوکا سلایا ہو۔ اللہ کے نبی کا حال یہ ہے کہ جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس رات کے اندر گھر میں آپ کے چہرے انور کی بیماری اور آپ کی علالت اور بیماری کے باوجود آپ کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور پڑوسی سے ادھار لے کر کے جس دن نبی رخصت ہوا اس دن بازو کے آدمی سے تیل جلا کر کے رات بھر دیا جلایا تھا۔ یہ اس نبی کی میں بات سنا رہا ہوں جس کے ہم پیروکار ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود، پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود، اور گھر میں تیل نہ ہونے کے باوجود، اور ان تمام شکلوں کے باوجود اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا رہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس لیے رات 2 بجے کھڑے ہو کر کے اپنے رب کے سامنے شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تو نے مجھ کو بہت دیا ہے، اور پھوٹی قسمت ہماری کہ صبح سے شام تک کھا رہے ہیں، شام سے صبح تک سلا رہا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ اس کی نعمتیں ہم پر نہ برس رہی ہو، ہمیں 2 رکعت شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ تو ہماری زندگیاں ہیں، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف سے ایسے حالات آ جائیں کہ یہ پکڑا جائے اور وہ پکڑا جائے۔ کسی کے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم خود اس کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ہمارے حالات یہ بتا رہے ہیں، ہماری غفلتیں یہ بتا رہی ہے، ہماری بے فکری یہ بتا رہی ہے، ہماری لائف یہ بتا رہی ہے، ہماری زندگیاں یہ بتا رہی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر لے گئے، نبی علیہ السلام کے مہمان کو بیوی سے پوچھا ہے کچھ کھانا؟ فرمایا بچوں کے بقدر کھانا ہے۔ فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور فرمایا اتنا کھانا نہیں ہے کہ مہمان بھی کھا سکے اور آپ بھی کھائیں۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، دیا جلا دینا، کھانا شروع کریں گے تو دیا صحیح کرنے کی غرض سے آ کر دیا بجھا دینا، اور میں اندھیرے میں منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان پیٹ بھر کر کے کھا لیں گے۔ بس یہی ترکیب اپنائی، بچوں کو بھوکے سلا دیے بہلا پھسلا کر، اور جب مہمان کھانے بیٹھے ہیں ابو طلحہ بھی ساتھ بیٹھے، دیا جل رہا تھا، چراغ جل رہا تھا، بیوی آئی اور کہا کہ یہ چراغ برابر جل نہیں رہا ہے، اس کی لو نہیں نکل رہی ہے، اس کو میں درست کر دوں۔ یہ درست کرنے کی غرض سے اس کو بجھا دیا، اور مہمانوں نے پیٹ بھر کر کے کھا لیا۔ ابو طلحہ صرف منہ ہلاتے رہے، باقی نہیں کھایا۔ رات میں اللہ نے آیت اتاری اپنے پیغمبر پر، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، میرے نبی تیرے صحابہ وہ ہیں جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر تیرے مہمانوں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے۔ یہ ہمدردی ہے ہم میں؟ ہم نے کس غریب کے بچے کو پڑھایا؟ ہم نے کسی یتیم کو پڑھایا؟ ہماری دولتیں شادیوں میں، ہماری دولتیں اسراف میں، ہماری دولتیں فضول خرچیوں کے اندر جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس یتیم کو ہم نے نہیں پڑھایا، کسی غریب کو ہم نے نہیں پڑھایا، وہ بچے آوارہ بنیں گے، اور جب آوارہ بنیں گے تو معاشرے کی سب سے بڑی مصیبت وہی بنیں گی۔ پھر وہ چوری، وہ ڈکیتی، وہ حالات، وہ مصائب